بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ پیچھے جہاد کا ذکر ہوا، غزوہ بدر کا، اور اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ کافر لوگ اپنے مال اولاد پر اتراتے ہیں، ان کا مال اور اولاد جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، اور کافروں کو یہ کہا گیا تھا کہ کافر لوگ مغلوب ہوں گے، شکست خوردہ ہوں گے، وہ جہنم رسید ہوں گے۔ تو اسی کو سمجھانے کے لیے، اسی کو بتانے کے لیے غزوہ بدر کا ذکر ہوا تھا۔ آگے اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی طبیعت کیا ہے، اور لوگ جو ہے یہ اپنے مال اور اولاد پر کیوں اتراتے ہیں اور کیوں جہاد سے گھبراتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزین کیا گیا لوگوں کے لیے، مزین کی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت۔ شہوت کی جمع ہے، محبت کو کہتے ہیں، چاہت کو کہتے ہیں، اور حب جو ہے یہ محبت کو کہتے ہیں۔ تو خواہشات کی محبت، لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں۔ خواہشات ہر ایک کی بہت ہوتی ہیں، چاہتیں انسان کی بہت ہوتی ہیں، اور لامحدود ہوتی ہیں، جیسے یہاں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو خواہشات کی محبت یہ انسان کے واسطے اس کو مزین کیا گیا ہے، یعنی انسان کو یہ اچھی لگتی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا۔ وہ تھوڑی مختلف بات ہے، اور یہ جو بات یہاں بیان ہو رہی ہے یہ تھوڑی مختلف ہے۔ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ انسان کی طبیعت کا بیان ہو رہا ہے، کہ انسان کی طبیعت میں کیا ہے، اور انسان کی طبیعت اللہ رب العزت ہی نے بنائی ہے۔ اور وہاں جو بیان ہے وہ شیطان کا بیان ہو رہا ہے کہ شیطان کوئی بھی برا کام کراتا ہے تو اس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور پھر اس میں مبتلا کراتا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی طبیعت میں ہے یہ چیزیں، لیکن حقیقت کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے، اور انسان کو اپنی طبیعت کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے، یہ ہے اصل بات۔ انسان کو محبت ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کی، یہ انسان کی طبیعت ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے انسان کی یہ طبیعت بنائی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ فرض کر لیں کہ اگر انسان میں خواہشات کی محبت ہو ہی نہیں تو انسان کسی بھی کام کے لیے محنت مشقت کیوں کرے گا؟ اگر کسی انسان کو مال کی ضرورت یا حاجت ہی نہیں ہے، مال سے محبت ہی نہیں ہے بالکل بھی،
اور دیگر چیزوں سے اس کو بالکل بھی محبت ہی نہیں ہے، لگاؤ ہی نہیں ہے، تو وہ تو گویا بالکل ایک بے جان جسم کی طرح ہو جائے گا. جیسے بعض لوگ بالکل مایوس ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت اسی طرح کی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، کچھ ہاتھ پاؤں نہیں ہلانا چاہتے، کوئی محنت مشقت نہیں کرنا چاہتے، ان کی خواہشات ساری دم توڑ چکی ہوتی ہیں، خواہشات ان کی مر چکی ہوتی ہیں. تو پھر تو انسان کا جو مقصد ہے کہ انسان دنیا میں جو ہے وہ عمل کر کے دکھائے، اور عمل میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ مختلف اعمال جو کہ برے بھی ہیں، تو جب اس کی خواہش ہی مری ہوئی ہوگی تو پھر آزمائش بھی کیسی؟ جب اس کو کسی بھی عمل کی خواہش ہی نہیں ہے، اچھے برے کسی بھی عمل کی خواہش ہی نہیں ہے، جیسے کہ فرشتوں کی ہوتی ہے طبیعت، تو اگر ایسی طبیعت ہوتی انسان کی تو پھر آزمائش کیسی ہوتی؟ آزمائش کا تو مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں ہر طرح کا رجحان ہے، نیکی کی طرف بھی رجحان ہے، برائی کی طرف بھی رجحان ہے، پھر آزمائش ہے کہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت بنائی ہے تو یہ بری نہیں بنائی، بلکہ اسی طبیعت کی وجہ سے آزمائش ہوتی ہے. بس آزمائش کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ان خواہشات کو کس طریقے پر کنٹرول کرنا ہے، کس حد تک اس کو پورا کرنا ہے، کس حد تک پورا نہیں کرنا. انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا، اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف ذرائع دیے ہیں، جائز ذرائع بھی دیے ہیں، ناجائز ذرائع بھی دیے ہیں. اب اس کی آزمائش ہے کہ وہ جائز ذرائع کو استعمال کرتا ہے یا ناجائز ذرائع کو استعمال کرتا ہے. تو فرمایا کہ لوگوں کے واسطے مزین کی گئی خواہشات کی محبت، اور یہ خواہشات کی محبت کن چیزوں کی؟ من النساء عورتوں کی، والبنین بیٹوں کی، والقناطیر خزانوں کی، المقنطرہ اکٹھے کیے گئے، جمع کیے گئے، من الذهب والفضہ سونے کے اور چاندی کے، وہ خزانے جو جمع کیے گئے، اکٹھے کیے گئے سونے اور چاندی کے. یہ مقنطرہ کا لفظ اس لیے لائے، اس کی یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ویسے تو سونا چاندی کے خزانے اللہ رب العزت نے زمین میں رکھے ہیں، سونا چاندی آسمان سے تو نہیں برستا، زمین ہی سے نکلتا ہے. تو سونے چاندی کے خزانے اللہ رب العزت نے زمین میں رکھے ہیں، لیکن انسان کو یہ پسند ہوتا ہے کہ یہ خزانے میرے پاس جمع ہوں، میں ان کو اکٹھا کروں، یہ میرے پاس اکٹھے ہوں، میرے پاس جمع ہوں. یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے. اسی طرح والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان کیے ہوئے. کچھ گھوڑے اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، جیسے عربی گھوڑے ہوتے ہیں، ان میں ایک قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں پیشانی پر سفید نشان ہوتا ہے، اور 3 پاؤں پر، 4 پاؤں ہوتے ہیں نا، تو 3 پاؤں پر سفید نشان ہوتا ہے. تو اس گھوڑے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، عمدہ سمجھا جاتا ہے. تو فرمایا والخیل المسومہ، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے. والانعام، اور چار پائے یعنی جس کو ہم چوپائے بھی کہتے ہیں، چوپائے. والحرث، اور کھیتی. یہ ان چیزوں سے متعلق خواہشات ہوتی ہیں انسان کو، عورتوں سے متعلق، اولاد سے متعلق، سونا چاندی کے خزانے جو کہ جمع کیے ہوئے ہوں ان سے متعلق خواہشات ہوتی ہیں انسان کو. اور نشان کیے ہوئے گھوڑے جو کہ مال بھی ہیں اور جو کہ طاقت کی بھی علامت ہوتے ہیں، جہاد و جنگ میں بھی طاقت کی علامت بھی ہوتے ہیں، اور مال، عمدہ مال بھی شمار ہوتے ہیں. والانعام، اور چوپائے. والحرث، اور کھیتی. یہ ساری چیزوں کی سے متعلق جو خواہشات ہیں وہ انسان کی گویا طبیعت میں ہیں، لیکن میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ یہ طبیعت بری نہیں ہے، اصل ہے اس کو کنٹرول کرنا. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ
دنیاوی زندگی کا سامان ہے. متاع کہتے ہیں وہ سامان جس سے کام چلایا جائے، جس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیکار چیزیں ہیں، یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں. یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیکار چیزیں ہیں، یہ لہو و لعب ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا دنیاوی زندگانی کا فائدہ اٹھانے کا اور کام چلانے کا سامان ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی جو حقیقت بتائی ہے، اگر انسان ان چیزوں کو اسی حقیقت پر رکھے گا اور اسی پر گویا کہ کنٹرول رکھے گا، یہی حقیقت ان چیزوں کی سمجھے گا، تو پھر تو ان چیزوں کے ساتھ وہ صحیح سلوک کرے گا، ان چیزوں کا صحیح استعمال کرے گا، وہ کنٹرول کے ساتھ استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اس کو فائدہ رہے گا اور آخرت میں بھی جنت کمائے گا. لیکن اگر اس نے دنیاوی یہ جو ساز و سامان ہے اسی کو اپنا مطمح نظر بنا لیا، اپنا مقصد زندگی بنا لیا، اسی میں لگا رہا ہر وقت، اسی کی محبت میں ڈوب گیا، تو پھر اپنی دنیا بھی برباد کرے گا اور آخرت بھی برباد کرے گا. تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں بالکل بیکار ہیں، ان کو چھوڑ دو، لیکن یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہی چیزیں مقصد زندگی ہیں. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی کا سامان ہے. یہ دنیا میں رہنا ہے تو ان چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے، یہ چیزیں کام آتی ہیں، لیکن ان کو سامان کی ہی حد تک رکھا جائے، ان کو سامان کی ہی حد تک رکھا جائے. اور اسی سے وہ حدیث بھی سمجھ میں آ سکتی ہے. فرمایا حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عام طور سے اس کو لوگ تھوڑا غلط معنی میں بھی لے لیتے ہیں. فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری کام چلانے کا سامان ہے، فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کے یہ ساز و سامان میں، دنیا کے کام چلانے کے یہ جو سامان ہے، اس میں سب سے بہتر سامان نیک عورت ہے. اب یہاں پر ایک غلط معنی کی طرف جو ذہن جاتا ہے اور جس پر پھر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ کہ لو جی یہاں پر تو عورت کو متاع یعنی کہ سامان کہہ دیا، حالانکہ عورت تو انسان ہے، عورت تو انسان ہے، اس کو یہاں پر متاع کہہ دیا، سامان کہہ دیا یہاں پر. تو اب آپ اس آیت کو دیکھیں اور اس آیت کی تشریح کو دیکھیں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں ہی کو نہیں، بیٹوں کو بھی دنیاوی ساز و سامان قرار دیا. اندازہ لگائیے آپ، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگانی کا سامان ہے. کون؟ یہ عورتیں بھی، بیٹے بھی، خزانے بھی، گھوڑے بھی. تو یہ متاع کس معنی میں ہے، سامان کس معنی میں ہے، وہ میں نے ابھی سمجھایا، میں اس کو دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں کہ یعنی ہمیں انہی کی محبت میں نہیں پڑنا، انہی کی محبت میں نہیں ڈوب جانا، ان کو دنیاوی ساز و سامان یعنی دنیا میں کام چلانے کے اسباب سمجھنا چاہیے، ان کو اپنا مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے. اولاد کو یا عورتوں کو، بیویوں کو اپنا مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے، اپنا مطمح نظر نہیں بنانا چاہیے، ان کی محبت میں ہی اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں آئے ہیں تو ان چیزوں سے کام چلانا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اولاد سے بھی کام چلانا ہے، اولاد کو بھی پالنا ہے، ان کو بھی استعمال کرنا ہے، ان کو بھی کام میں لگانا ہے.
عورتوں کو بھی کام میں لگانا ہے، ان کو بھی استعمال کرنا ہے، خزانوں کو بھی استعمال کرنا ہے، تو ہر چیز کو اپنے طریقے پر کنٹرول کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یہ مطلب ہے متاع الحیات الدنیا کا. اور اس سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس حدیث میں تو عورتوں کی بلکہ تعریف کی گئی ہے. فرمایا کہ دنیاوی ساز و سامان میں سب سے بہتر سامان نیک عورت ہے، یعنی نیک عورت کے ذریعے زندگی بہترین گزرے گی. یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے سامان ہے نا، تو سامان اس معنی میں ہے، سامان اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ بے جان چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں. تو اس حدیث کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جی وہ بے جان چیزوں سے تشبیہ دے دی، بے جان چیز قرار دے دیا، بیکار چیز قرار دے دیا، بلکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے یہ اسباب ہیں، دنیا کے مقاصد نہیں ہیں. مقصد نظر، مقصد دنیا کل یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس آیت کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اس حدیث کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. آگے اللہ رب العزت نے اس کو مزید واضح فرمایا واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ. اچھا ٹھکانہ، یہ جو جتنی چیزیں ہیں بری یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو دنیا کی زندگانی گزارنے کے سامان ہیں، اسباب ہیں. اچھا ٹھکانہ جو ہے نا یہ دنیا نہیں ہے، دنیا اچھا ٹھکانہ نہیں ہے. اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، جنت میں ہے، آخرت میں ہے. تو مطمع نظر، مقصد دنیا، مقصد زندگی، تو وہ ٹھکانہ ہونا چاہیے جو اللہ کے پاس ہے جنت کی شکل میں. تو بڑی ہی بہترین بات یہاں اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کے اعتبار سے بھی بتائی، دنیاوی چیزوں کی حقیقت بھی یہاں پر سمجھائی، اور اللہ کے پاس جو کچھ نعمت ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے واضح فرمایا. یہ اسی آیت سے بالکل ملتی جلتی ہے. فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ بلکہ تم دنیاوی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی. یہ نہیں فرمایا کہ دنیا بالکل بیکار ہے. فرمایا آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی. تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے تو دنیاوی اسباب و وسائل کو بھی استعمال کرنا ہے. اس کے بغیر زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ اور اسی میں تو آزمائش ہے. تو ان چیزوں کے ذریعے انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، ان چیزوں کو استعمال بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن حد میں رہتے ہوئے. آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو دنیاوی ساز و سامان ہے، جو زیادہ بہتر چیز ہے وہ میں تم کو بتاتا ہوں. قل اونبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتلاؤں اس سے زیادہ بہتر، ان چیزوں سے زیادہ بہتر بتلاؤں میں تم کو. یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ ان چیزوں سے زیادہ بہتر، یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں بالکل بیکار ہیں اور میں تمہیں صحیح چیز بتاؤں، یہ چیزیں غلط ہیں اور میں تمہیں صحیح چیز بتاؤں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان سے زیادہ بہتر چیز میں تم کو بتلاؤں. فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ ان چیزوں سے بہتر جو چیزیں ہیں پہلے یہ سمجھ لو کہ وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، وہ متقیوں کے لیے ہیں. للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. اب رب کے پاس جو چیز ہوگی تو وہ کیسی ہوگی؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس جنات، باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں،
خالدین فیہا، رہیں ہمیشہ اس میں. یہاں دنیا میں جو نعمتیں ہوتی ہیں، یا مثال کے طور پر اولاد اور خزانے اور بیویاں جو ہوتی ہیں، یہ تو ختم ہو جاتی ہیں، یہ نعمتیں تو ختم ہو جاتی ہیں. وہاں جو باغات ہیں اور وہاں جو رہنا ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں اس میں. وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں. یہاں جو عورتیں ہیں ان میں تو مختلف خامیاں بھی، مختلف گندگیاں بھی، لیکن وہاں جو بیویاں ہیں وہ مطہرہ، پاکیزہ. اس کی تشریح میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں، یہاں مختصراً دوہرا رہا ہوں. پاکیزہ دنیاوی ظاہری علائشوں سے بھی پاکیزہ، گندگیوں سے پاکیزہ اور خامیوں سے پاکیزہ. وازواج مطہرہ، اور بیویاں پاکیزہ، پاک کی گئیں. یہاں مطہرہ کا لفظ ہے پاک کی گئیں. پاک کی گئیں کا کیا مطلب؟ کس نے پاک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پاک کیا. جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا. ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضامندی. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی رضامندی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو رضامندی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بات پہلے بیان ہوئی ہے اس سے وہ رضامندی پتہ چل رہی ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کسی کو باغات دے رہے ہیں، پاکیزہ بیویاں دے رہے ہیں، تو کیوں دے رہے ہیں؟ اس سے راضی ہیں جبھی تو دے رہے ہیں. اس سے راضی ہیں، اس سے خوش ہیں جبھی تو دے رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو یہ رضامندی تو پچھلی بات میں بھی آ گئی، پچھلے جملے میں بھی آ گئی یہ رضامندی، لیکن اس کو الگ سے ذکر فرمایا. اس کو الگ سے ذکر فرمایا کیونکہ یہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت کی رضامندی، اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کوئی اگر کسی سے محبت کرنے والا ہو، کوئی اگر کسی سے محبت کرنے والا ہو، اور اگر اس کو یہ بات معلوم ہو کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہے، وہ بھی مجھ سے خوش ہے، تو اس سے اور زیادہ خوشی میں اضافہ ہوتا ہے. تو جب یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں، اللہ رب العزت ہم سے خوش ہیں، تو اس سے یہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا احساس ہے، خوشگوار احساس ہے. تو اس لیے اس کو الگ سے ذکر فرمایا کہ ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضامندی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندوں کو. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون کیا عمل کرتا ہے، کون متقی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو بندے ہیں متقی پرہیزگار، ان کی صفت آگے بیان ہو رہی ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، پس ڈھانپ دیجیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور بچائیے ہمیں آگ کے عذاب سے. اندازہ لگائیے یہ لوگ جو ہے، یہ لوگ کیسے ہیں؟ باوجود نیک ہونے کے اپنے نیک اعمال پر نظر نہیں ہے، تکبر و نخوت نہیں ہے، بلکہ عاجزی ان کی ساری ہے. اپنے گناہوں کی طرف نظر ہوتی ہے، اپنے نیک اعمال کی طرف نظر نہیں ہوتی. اپنے گناہوں کی طرف نظر ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں. تو جو کہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، اپنے یقین کو تازہ کرتے ہیں، اپنے یقین کو پکا کرتے ہیں. اللہ کو تھوڑی بتا رہے ہیں، اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ کو بتا نہیں رہے، اپنے ایمان اور یقین کو تازہ کر رہے ہیں، پکا کر رہے ہیں کہ اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، ہم یقین لائے آپ کی باتوں پر. فاغفر لنا، اب اس ایمان کی بدولت آپ ہم پر یہ فضل فرمائیے کہ ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے ڈھانپ دیجئے، بخش دیجئے، اور گناہوں کو ڈھانپ کر وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. اور کیا صفت ہے ان کی؟
الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ صفتیں اللہ رب العزت نے ان کی بیان فرمائی. یہ جو صفتیں ہیں اگر ان کی تفصیل کے ساتھ تشریح کی جائے بہت ہے، لیکن بہرحال مختلف جگہوں پر یہ الفاظ گزر چکے ہیں اور میں تھوڑی تھوڑی تشریح پہلے بھی کر چکا ہوں. الصابرین صبر کرنے والے، صبر کرنے والے مصیبت پر، صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت پر، صبر کرنے والے معصیت سے، گناہ سے صبر کرنے والے. گناہ کی طرف طبیعت جا رہی ہے لیکن گناہ نہیں کر رہے، اطاعت کے اوپر صبر کر رہے ہیں، اطاعت کے اوپر جمے ہوئے ہیں. مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس پر صبر کر رہے ہیں. والصادقین سچے. ہاں سچ بولنا آسان نہیں ہے. بہت سے مواقع آتے ہیں ایسے کہ جس میں آدمی کو لگتا ہے کہ اگر میں نے سچ بولا تو مجھے نقصان ہوگا. بہت سے موقع ایسے آتے ہیں لیکن یہ سچ بولتے ہیں ہر موقع پر. صادقین سچے. والقانتین فرما برداری کرنے والے، اللہ کی حکم کی فرما برداری کرنے والے، اپنے رسم و رواج، اپنے خواہشات، اپنی ضروریات کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت کے احکامات کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، بھلے سے ان کی خواہش کچھ ہو، بھلے سے ان کی ضروریات کچھ ہو، ان کے رسم و رواج کچھ ہوں. والقانتین اللہ کی فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. خرچ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. آدمی سمجھتا ہے میرا مال ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت مشقت کی ہے، لیکن یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار سحری کے وقت میں، پچھلی رات میں استغفار کرنے والے. مستغفرین گناہوں کی بخشش مانگنے والے، اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگنے والے، گناہوں کو ڈھانپنے کی درخواست کرنے والے. ہاں لیکن یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ ایک ہوتا ہے استغفار زبان سے اور ایک ہوتا ہے زبان کے ساتھ دل سے. تو زبان کا استغفار ناکافی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا بالکل بیکار ہے، لیکن ناکافی ہے. اس سے اتنا کام نہیں بنے گا. اس استغفار سے کام بنتا ہے وہ استغفار یہاں پر مراد ہے جو کہ دل سے ہو. اور کس وقت میں استغفار کرتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں. پچھلی رات میں، جس وقت جو نیند کا وقت ہوتا ہے، نیند کے غلبے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ان کو یہ احساس ہوتا ہے. اپنے گناہوں کا اندازہ لگائیے. غفلت کے وقت میں، آرام کے وقت میں، سونے کے وقت میں ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. اب اس میں مثال کے طور پر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں تو یہ بھی ایک اچھی صورت ہے. ورنہ کم از کم اگر تہجد نہیں پڑھ رہا ہے تو بھی کم سے کم لیٹے لیٹے ہی اپنے گناہوں کا احساس ہو اور اللہ رب العزت سے بخشش مانگنے والے ہوں. اللہ رب العزت ہمیں ایمان والوں کی یہ صفات